بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس سورہ پہ ہم بات کریں گے اس سورہ کا نام ہے ہود، اور ہم پہلے تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ہود کا کیا مطلب ہے، اس سورہ کا نام ہود کیوں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد میں ہم اگلے سوال پوچھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس سورہ کا نام جو سورہ یونس کے بعد آ رہا ہے اس کو سورہ ہود کہتے ہیں، اور ذرا اس قوم اور ان کے پیغمبر کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، سورہ ہود جو ہے یہ قرآن مجید کی 11ویں سورہ ہے، اور اپنی جو پچھلی سورہ ہے جو سورہ یونس ہے اس سے یہ مل کے ایک جوڑا بناتی ہے۔ جڑواں صورتوں کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ جو صورتیں ہیں وہ جڑواں ہیں، وہ زوج ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر سورہ جو جڑواں ہوتی ہے دوسری سورہ سے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے مضمون مشترک ہو جس میں یا مضمون مشترک ہوتا ہے، اور یا کوئی استدلال کا پہلو ایسا ہوتا ہے جو ایک میں ایک اور انداز کا ہوتا ہے اور دوسری سورہ میں دوسرے انداز کا ہوتا ہے۔ سورہ ہود جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ رکھی گئی ہے۔ حضرت ہود جو ہیں یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد جو ہے یہ عربوں کی قدیم ترین اقوام تھی، اور جو قوم سمود کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا وہ انہی کے باقیات میں سے تھے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ یہ السلام، حضرت نوح کی جو کشتی میں سوار ہوئے تھے لوگ، ان کے بقایا جاتے جی ہاں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب طوفان آیا تھا اور جب اس نے تباہ کیا تھا حضرت نوح کے نہ ماننے والوں کو، تو جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے تو وہ بقیہ جو انسانیت ہے وہ اسی سے اس نے جنم لیا تھا، اور انہی کے بقایا میں سے ہیں عاد۔ تو حضرت ہود جو ہیں یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، اور قوم عاد کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں کنسٹرکشن کے بڑے بڑے فیٹس ہوتے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور جیسے قرآن پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس کے لیے جاب الصخرہ بالواد کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ پتھروں کو تراشتے تھے اور پہاڑوں کو تراشتے تھے، تو وہ ایک غیر معمولی ان کی قد و قامت اور جو آرکیٹیکچرل فیٹس تھے۔ تو حضرت ہود نے ان کو سمجھایا اور یہ بتایا کہ وہ شرک میں مبتلا ہیں، اگر وہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو ان پہ تباہی آئے گی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو خبردار کرنے کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے، ان پہ وہ تباہی آئی، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ ہود میں بھی کیا ہے۔ اور یہ سورہ ہود جیسے میں نے کہا کہ سورہ یونس کی مثنیٰ سورہ ہے، جڑواں سورہ ہے، تو وہاں پہ بھی انبیاء علیہ السلام کی جو سرگزشتیں ہیں وہ زیر بحث آئی ہیں، اور اس سورہ میں بھی فرق صرف یہ ہے کہ وہاں تھوڑا سا اجمال پایا جاتا ہے، تھوڑا سا کنسائز ہے۔ وہی سرگزشتیں اس سورہ میں ذرا زیادہ مفصل طریقے سے زیر بحث آئی ہیں، تو یہ جڑواں ہونے کا بھی تعلق ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت ہود ہی کا ذکر آیا ہو، حضرت موسیٰ کا بھی ذکر اس میں آیا، اگرچہ اجمالاً ہے، حضرت نوح کا، حضرت لوط کا، سب کا۔ تو بہرحال جیسے ہمیں بات معلوم ہے کہ کسی ایک نام سے یا کسی ایک واقعے سے سورہ کا نام رکھ لیا جاتا ہے جو پورے کی پوری سورہ کے مضمون کو ضروری نہیں کہ بیان کرے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جن قوموں کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یا ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وزن کم کرتے تھے، کوئی نہ کوئی برا کام کرتے تھے، کیا ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے قومیں اور رسول ہو سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا؟ دیکھیں، قرآن مجید نے تو اس بات کو خود بتا دیا ہے کہ رسول قد قصصناہم علیک و رسول لم نقصصہم علیک، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ رسول ایسے ہیں جو بھیجے گئے جن کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے، اور انہی کا ذکر کیا ہے جن سے عرب واقف تھے، تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ان کی واقفیت ہی ان کے لیے دلیل بن سکتی تھی۔ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے وہ رسول ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر قرآن میں نہیں کیا، اور قرآن نے ایک اور جگہ بھی اس بات کو بتایا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، یعنی ہر امت کے پاس رسول بھیجا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے چائنیز ہیں یا جو ایسٹ ایشینز ہیں جن کے بارے میں ہمیں جن کی نبوت کے بارے میں معلومات کم ملتی ہیں، لیکن آپ یہ بات کہ شاید بہت سارے لوگوں کو اچھمبا ہوگا کہ جو ہندوازم ہے، یعنی جو ہندو مت ہے، ان کی جو اولین کتاب ہے وہ وید ہے، اس کے اندر آپ کو توحید کا چرچا ملے گا، ایک خدا کا چرچا ملے گا، جس سے بہت سارے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید حضرت نوح کی جو تعلیمات ہیں ان کا اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس سورہ کے مضامین کے حوالے سے، تو دیکھیے سورہ چونکہ جس موقع پہ نازل ہوئی ہے یہ وہ موقع ہے کہ جب قریش کو اللہ تعالیٰ آخری تنبیہ کروا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ کا مطلب ہے وارن کر رہے تھے، یعنی ان کے استدلال کا جواب دے رہے تھے، ان کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف وہی لوگ اس پر ایمان لے کے آئیں گے جن کی فطرت صالح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ دیکھیے یہ لوگ اگر نشانی آپ سے عذاب کی مانگتے ہیں یا کوئی اور نشانی مانگتے ہیں تو یہ آپ کو صرف تنگ کر رہے ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کو ماننے کا۔
پھر جو امحال کا قانون ہے اس کو ذکر کیا. امحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو انسان جو ہیں وہ خدا کو بھول جاتا ہے، لیکن جیسے ہی برے حالات آتے ہیں تو اس کو خدا یاد آ جاتا ہے. تو اس کی یاد دہانی کرائے گی کہ دیکھو یہ معاملہ ہے کہ جو آپ سے بار بار ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک معجزہ ہے، یہ غیر معمولی کتاب ہے جو خدا ہی کی طرف سے نازل ہو سکتی ہے. اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو آپ اختلاف ہوتا ہے. نہیں، آپ 10 صورتیں بنا کے نہ آئے. یعنی خاص طور سے کہا ہے کہ عشرہ صورت مفتریات، یعنی آپ، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے، وہ پھر 10 صورتیں ہی اس طرح کی بنا کے لا کے دکھا دیں. تو قرآن نے ان کو چیلنج کر کے بتایا کہ دیکھیے یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہ سورہ اپنی سابقہ سورہ کے ساتھ مل کے مضامین کو مکمل کرتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ہم چاہیں گے کہ اگلے پروگراموں میں اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے قوموں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں اس پہ بھی تفصیل سے روشنی ڈالیے، کیونکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ ذکر آتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اس میں تم کوئی تبدیلی نہیں پا سکتے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے. آج کا پروگرام ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.